السلام علیکم۔ پنجاب میں ایم پی اے صاحبان نے یعنی کابینہ نے حلف لے لیا ہے، اور آپ نے سنا ہوگا کہ مریم نواز جو نواز شریف کی بیٹی ہے اس نے وزیر اعلیٰ کے طور پہ حلف لے لیا اور وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بن گئی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلے ایک وزیر اعظم خاتون تھی، اور مریم نواز پاکستان کی پہلی وزیر اعلیٰ یا خاتون وزیر اعلیٰ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اس سے پہلے کہ اسلام میں خاتون کی حکمرانی یا خاتون کو حکمران بنانا، بادشاہ بنانا حرام ہے۔ اس بات میں کتنی حقیقت ہے اور یہ بات کہاں سے ثابت ہے تو ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں۔ اسلام میں عورت کی حکمرانی حرام ہے، تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں دو مضبوط امپائر تھے، دو مضبوط سلطنت تھے۔ ایک کا نام پرشین امپائر تھا اور دوسرے کا نام رومن امپائر تھا، یعنی فارسی سلطنت اور رومن سلطنت۔ نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد مختلف قبیلوں کو، مختلف سلطنتوں کو اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے خطوط بھیجے جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنا ایک خط پرشین امپائر کو بھیج دیا۔ اس وقت پرشین امپائر اور رومن امپائر دو مضبوط سلطنت تھے، جس کو کیسر و کسریٰ کہا جاتا ہے، آپ نے پہلے نام سنا ہو۔ تو نبوت کے سلسلے میں اور اسلام کی پرچار اور تبلیغ کے سلسلے میں نبی علیہ السلام نے اپنا ایک خط کسریٰ کو، یعنی جو پرشین امپائر تھا، اس کو بھیج دیا گیا۔ لیکن وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے نبی علیہ السلام کا خط مبارک پاڑ دیا۔ اس کے بعد کچھ وقت کے بعد اس رومن پرشین امپائر کا جو بادشاہ تھا، جو سلطان تھا، اس کو اپنے ہی لوگوں میں سے کسی نے قتل کر دیا، اور قتل کے بعد ان کے لوگوں نے آپس میں صلاح و مشورہ کر کے اس کی ایک بیٹی تھی، اس کو اس کی جگہ پہ بادشاہ یا سلطان بنا دیا۔ جب اس کی بیٹی کو حکمران بنا دیا گیا تو کسی طریقے سے نبی علیہ السلام کو یہ پیغام پہنچ گیا کہ پرشین امپائر کا جو حکمران ہے یا جو سلطان ہے وہ اس کی بیٹی بن گئی۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے یہ فرمان جاری کیا اور یہ بات کہہ دی کہ جس قوم نے اپنے حکمران کو خاتون بنا دیا یا اپنی سربراہی یا اپنا لیڈرشپ کسی خاتون کے ہاتھ میں دے دیا، وہ قوم جو ہے وہ فلاح یا کامیابی یا ترقی حاصل نہیں کر سکتی۔ اس بات کو لے کر علماء کرام نے یہ بات یہاں پہ پہنچائی کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی حرام ہے۔ اس پہ علماء دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک حصے کے علماء اس چیز کو مکمل طور پہ حرام سمجھتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس بات کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے اور کسی کامیابی اور فلاح اس میں نہیں ہے، اس لیے یہ چیز ایک علماء کے سوچ میں حرام ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ جبکہ دوسرے سائڈ کے علماء ہیں وہ اس بات کو حرام نہیں سمجھتے، حلال سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات سن کر باقاعدہ حکم نہیں دیا ہے کہ عورت کی حکمرانی حرام ہے، بلکہ اس کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ اگر نبی علیہ السلام حکم دیتے پھر آپ کہیں پر کسی خاتون کو حکمران نہ بناتے، لہٰذا عورت کو حکمران بنانا جائز ہے، ناپسندیدہ ہے۔ عورت کو حکمران نہ بنانے کے حوالے سے کوئی باقاعدہ نبی علیہ السلام کا حکم نہیں ہے، بلکہ ناپسندیدہ